کے اندر چلنے والے، پانی کے اندر تیرنے والے، زمین کے اندر رینگنے والے، ہواؤں سے باتیں کرنے والے، پھاڑ کر کے کھانے والے، نوچ کر کے کھانے والے، چیخنے والے جانور، الغرض جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی، ان ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ اور کہاں بنایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو؟ جنت کے اندر بنایا ہے۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا۔ پوری دنیا کے سب سے پہلے انسان ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ آئے فرشتوں، میں زمین کے اندر ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں، میں زمین کے اندر انسانوں کو بنانے والا ہوں، میں زمین کے اندر نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آئے اللہ تو زمین کے اندر اس نئی مخلوق کو کیوں بنا رہا ہے؟ یہ دنیا کے اندر جا کے خون خرابہ کریں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اتجعل فیہا، آئے اللہ یہ دنیا میں جا کر خون خرابہ کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، خون خرابہ کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ کیا ہماری تحمید میں، تمجید میں، تحلیل میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ آئے اللہ ہم تیری عبادت کرنے والے فرشتے ہیں، آئے اللہ تیری عبادت میں کیا ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہے؟ آئے اللہ کہ ہم نے تیری عبادت میں کوئی کمی کر دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، آئے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، آئے فرشتوں جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لما صور اللہ آدم فی الجنہ وترکوا ما شاء، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو بناتا ہے۔ کس کو؟ دنیا کے سب سے پہلے انسان کو، ساری دنیا کے لوگوں کے باپ کو آدم علیہ السلام کو بنا رہا ہے، دھرتی کے سب سے پہلے انسان کو بنا رہا ہے۔ اور کہاں بنا رہا ہے؟ فی الجنہ، جنت کے اندر بنایا۔ یہ انسان کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کے اندر بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بناتا ہے۔ وَصَوَّرَ اللَّهَ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی مورتی بنائی، اسٹیچو بنایا۔ جنت کے اندر ڈائریکٹ پورا آدم علیہ السلام کو نہیں بنا دیا گیا، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک اسٹیچو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بنایا، اور اس کو جتنا چاہا اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ اب کتنا یہ اللہ کو معلوم، ایک منٹ، ایک سیکنڈ، ایک گھنٹہ، ایک دن، ایک سال، جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کو چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی۔ روح جیسے ہی روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں پڑتی ہے، حضرت آدم کی زبان سے نکلنے والا سب سے پہلا جملہ تھا الحمدللہ۔ میرے بھائیوں یاد رکھ لو، سن لو، آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا سب سے پہلا جملہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا، وہ جملہ یہ تھا الحمدللہ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو
ساری چیزوں کا نام بتا دیا، فلاں چیز کا یہ نام ہے، فلاں چیز کا یہ نام ہے، فلاں چیز کا یہ نام ہے۔ وعرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا آئے فرشتوں ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان چیزوں کا نام کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں قال لا علم لنا الا ما علمتنا، آئے اللہ ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، آئے اللہ اس سے آگے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے آدم انبئہم باسمائہم، تم ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم نام بتاتے جا رہے ہیں، فلاں چیز کا یہ نام ہے، فلاں چیز کا یہ نام ہے، فلاں کا نام یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، اسے پانی کہا جاتا ہے، اسے آگ کہا جاتا ہے، اسے ہوا کہا جاتا ہے، اسے گیہوں کہا جاتا ہے، ساری چیزوں کا نام بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے فرشتوں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ایک سوال یہ، کیا ابلیس فرشتہ تھا؟ نہیں، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا تو میں آپ کی اصلاح کے لیے بتا دوں ابلیس فرشتہ نہیں تھا، بلکہ ابلیس کی اصل یہ تھی کہ وہ جنات تھا، آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے اندر فرماتا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، ابلیس جو تھا وہ جنات تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اللہ نے اس کو اتنا اونچا مقام دے دیا تھا کہ اس کو اللہ نے فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا اسجدوا لآدم، آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، اس حکم کے اندر ابلیس بھی شامل ہے۔ ابلیس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا خلقتنی من نار، آئے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، آئے اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، انا خیر منہ، میں اس مٹی سے بہتر ہوں، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ سے پیدا کیا ہے، آگ جب جلتی ہے تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف بیٹھتی رہتی ہے، آئے اللہ میں مٹی سے بہتر ہوں کیونکہ میری جو آگ ہے یہ اوپر کی طرف جاتی ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ آگ چیزوں کو جلا دیتی ہے، آگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن مٹی ایک ایسی چیز ہے اس کے اندر وہ اپنے اندر سے اناج بھی پیدا کرتی ہے، اپنے اندر سے پھل فروٹ بھی پیدا کرتی ہے۔ آئے اللہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، آئے اللہ میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آبا، نافرمانی کر دی، آئے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، ایک سجدے سے انکار کر دیا، پوری زندگی سجدہ کرتا رہا، اتنے سجدے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا لیکن ایک سجدے کا انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، تصور کرو، اندازہ لگاؤ، دعوت فکر میں آپ کو دیتا ہوں، ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا، آج ہم اور آپ ہر روز کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں؟ فجر کی نماز دیکھ لو، کتنے سجدے ہیں؟ 2 سجدے پہلی رکعت میں، 2 سجدے دوسری رکعت میں، یعنی ٹوٹل 4 سجدے ہیں۔ ظہر کی فرض میں 8 سجدے ہیں، عصر کی فرض میں بھی 8 سجدے ہیں،
عشاء کے مغرب کی فرض میں 6 سجدے، مغرب کی فرض میں 6 سجدے ہیں، عشاء کی فرض میں 8 سجدے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کتنے سجدے ہو گئے؟ 4، اس کے بعد 8، 4 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 12، 12 میں پھر 4 جوڑ دو 16، 16 میں 6 جوڑ دو 22، اور 22 میں 4 جوڑ دو 26 سجدے۔ ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا، آئے اللہ میں ابا، آئے اللہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا ہے، ایک سجدہ 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 26 نہیں، 27 نہیں، ایک سجدے کا انکار کر دیا۔ میرے بھائیو، ہم تو اتنے زیادہ بغیرت ہو گئے، ہم تو اتنے زیادہ بے شرم ہو گئے کہ ہم ہر روز 26 سجدوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں پڑھ لو نہ پڑھ لو کوئی فائدہ نہیں، پڑھ لینا بھی اچھی بات ہے، نہ پڑھنے سے بھی نماز کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ 26 سجدوں کا انکار ہر روز، ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا، آج ہم اور آپ 26 سجدوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم سجدہ کرو، فرشتوں سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اب آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں مولانا عادل صاحب، ہم نے تو بچپن سے یہ پڑھا ہے، ہمیں اسٹیجوں سے یہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ نے جو سنا یہ بالکل صحیح سنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں، ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، اس میں جو سجدہ ہے وہ سجدہ اس طریقے کا سجدہ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، یعنی ہم جو سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ عبادت ہے، عبادت کا سجدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ وہ سجدہ تعظیم تھا، سجدہ تعظیم تھا، اور پچھلی امتوں کے اندر بھی سجدہ تعظیم کرنا جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، ان کے واقعے کے آخر میں آتا ہے ان کے بھائیوں نے اور ان کے ماں باپ نے ان کو سجدہ کیا، وہ سجدہ رسپیکٹ کا سجدہ تھا، وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا۔ اسی لیے یہ خیال رکھیے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے لیے جس سجدے کا حکم دے رہا ہے وہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے بلکہ وہ میرے بھائیوں عزت کا سجدہ ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک کام حرام ہے اور اللہ کے دیکھ کر تو وہ حرام کام حلال بن جاتا ہے، ایک کام حرام ہے اللہ کے دیکھ کر تو وہ حرام کام حلال بن جاتا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کسی کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، آئے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر، اور ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، تو معلوم یہ چلا ایک کام حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ دے کر تو وہ حرام کام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے آدم، آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، ابا غرور کر انکار کر دیا، اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، اور واستکبر غرور کر لیا، تکبر کر لیا، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ مٹی سے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جو زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا، جو رکوع اور سجدے کرتا رہا، جو اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، غرور کرنے پر، تکبر کرنے پر اور ایک سجدے کا انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر قرار دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر قرار دے دیا۔
دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا, مردود قرار دے دیا, اور اتنا زیادہ مردود قرار دیا. آج بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس سے پہلے یہ ضرور پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آئے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے. میرے بھائیوں, غرور کر لیا, تکبر کیا ہے کس نے؟ ابلیس نے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں ہے, اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. اگر اللہ نے تجھے پیسہ دیا ہے تو یہ بھی یاد رکھ یہ پیسہ دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ جب چاہے اس پیسے کو تجھ سے چھین سکتا ہے. اللہ نے تجھے جوانی دی ہے, اللہ نے تجھے صحت دی ہے, یہ جوانی بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے تجھ سے جوانی کو چھین سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے علم دیا ہے, لہٰذا اپنے علم پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے, گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تکبر, غرور, گھمنڈ یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, کافر قرار دے دیا گیا, اور فرمایا اب میرے جنت سے نکل جا. آئے ابلیس اب میری جگہ کو چھوڑ دے. نکال دیا گیا میرے بھائیوں, ذلیل کر دیا گیا, مردود قرار دے دیا گیا. اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے کہتا ہے آئے آدم جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ, آئے آدم جو کھانا ہے کھاؤ. حضرت آدم جنت کے اندر ہے, اللہ کی جنت ہے. کتنی بڑی جنت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. حضرت آدم اتنی بڑی جنت کے اندر ہے, لیکن اچھا نہیں لگ رہا ہے. لیٹ گئے, سو گئے, اچھا نہیں لگ رہا ہے جنت کے اندر. میرے بھائیوں, یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اکیلا رہنا کبھی پسند نہیں کرتا ہے. انسان کبھی اکیلا نہیں رہ پاتا ہے. آپ کے گھر سے آپ کی امی چلے جائیں, ابو کہیں چلے جائیں 1-2 دن کے لیے, اور آپ کا گھر سونا ہو جائے, میرے بھائیوں کتنا عجیب لگتا ہے گھر کے اندر رہنا. لگتا کہ نہیں لگتا ہے؟ حضرت آدم بیچارے اکیلے, اچھا نہیں لگ رہا ہے, اچھا نہیں لگ رہا ہے. اللہ سو گئے, لیٹ گئے, اور جب سو کر کے اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت لیٹی ہوئی ہے, بغل میں خاتون لیٹی ہوئی ہے. اور وہ خاتون کون ہے؟ ہم سب کی ماں حوا علیہ السلام ہے. اللہ نے حضرت آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا, حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا, اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ. آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ, جو کھانا ہے کھاؤ, جہاں جانا ہے جاؤ. حضرت آدم اپنی بیوی حضرت حوا کے ساتھ ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ آؤ مولوی عادل ریاضی آپ کے سوال کا جواب دیتا ہے. اللہ نے قرآن کے اندر کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے رہو. اللہ نے کہہ دیا آئے آدم یہ جو حوا ہے تمہاری بیوی ہے, اب ختم, اب کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا اتنا ہی کہہ دینا آئے آدم یہ تمہاری بیوی ہے, اب کسی نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر جہاں جانا ہے جاؤ. وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا, اور جو کھانا ہے کھاؤ. حضرت آدم جنت کے اندر ہے, شیطان آتا ہے, ابلیس آتا ہے, حضرت آدم سے کہتا ہے کیا تم جانتے ہو اللہ نے تمہیں, اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ. آئے آدم حوا اس درخت کے قریب بھی نہ جانا, جنت میں جو کھانا ہے کھاؤ, لیکن یہ خاص درخت ہے, اس درخت کے قریب نہ جانا. حضرت آدم پوری جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں, لیکن اس درخت کے قریب نہیں جا رہے ہیں.
شیطان آتا ہے کہنے لگتا ہے اے آدم حوا ابھی تمہیں اس درخت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تم اس پیڑ کے بارے میں بھی جانتے نہیں ہو، تمہیں اس پیڑ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اے آدم حوا سنو، وہ پیڑ ایسا ہے ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، اگر تم اس کے درخت کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، او تکون من الخالدین